آج آپ کی ایم ایل او کی کوئی درخواست تھی، کیا ہوا اس میں؟ لیکن 28 تاریخ کو ایک درخواست دی گئی تھی آئی یو کی جانب سے جو زیر دفاع آفینسز سے کہ ان کے تحت ایم ایل او کرانا بچی کا ضروری ہے. وہ درخواست خارج کر دی، جج صاحب نے ڈسمس کر دی جے ایم محترم صاحب نے 1 تاریخ کو. ہمارے آف کورس پہ ریزرویشن سے ہمارا خیال تھا کہ یہ مینڈیٹری ہے پروویژنس، اس میں ان کیسز میں جو دفعات جس نیچر کی نوعیت کی لگی ہوئی ہیں اس میں ایم ایل او کرانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ہم نے ایک ریویژن فائل کی تھی. آج محترم اے ڈی جے 7 کراچی اس کے سامنے اس کی سماعت ہوئی. ریاست نے تو اپنا ویو دیا ہوا ہے جو کہ ان کی طرف سے درخواست تھی، وہ درخواست ہے. آئی یو کا بھی ویو ہے کہ جی درخواست یہ بالکل موو ہوئی تھی ہماری طرف سے. ہم نے اس پہ آرگومنٹس کیے. مزید یہ کہ ملزم کے وکیل بھی موجود تھے، ان کو بھی ایٹ لینتھ سنا گیا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی اس میں آرگومنٹس ہوئی ہیں اور کل اب جج صاحب نے اس کو آرڈر پہ رکھا ہوا ہے. مگر مجھے نہیں پتا کہ مزید کل ملزم آ کے آرگومنٹس کچھ اور کرنا چاہیں کہ نہیں کرنا چاہیں، چونکہ ایسی کوئی بات چل رہی تھی، جبکہ آج میرے خیال میں کمپلیٹ میٹر ڈسکس ہو چکا ہے ایٹ لینتھ. اب چونکہ آرڈر کل ہے تو میرے خیال میں شاید آج کی تاریخ کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کل چلان پیش نہ ہو سکے، کیونکہ کل آرڈر آئے گا، اس میں جو بھی چیز ہوگا اس کی کمپلائنس ہوگی تو پتہ چلے گا. اور ہونے کو ہو بھی سکتا ہے، وہ اگین پولیس کا ڈومین ہے، بٹ ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں لگ رہا. اچھا سر، یہ کچھ افواہیں چل رہی ہیں کہ پولیس نے جو ہے اغوا کے دفعات ہٹا دی ہیں، اس پر وضاحت کیجیے کہ وہ کون سے دفعات ہیں جو پولیس نے لگائے اور کون سے ہٹائے ہیں؟ دیکھیے، اغوا نہ صرف اغوا کی دفعہ لگی ہوئی ہے بلکہ اغوا چھپانے کی جو سزا ہوتی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے. 363 اغوا ہے کڈنیپنگ، 368 ہے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ. جو دفعہ نکالی ہے وہ دوسری نوعیت کی اغوا کاری ہے. 4 نوعیت کی اغوا کاریاں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بیسک سمپل کڈنیپنگ، ایک ہوتی ہے بدفعلی کی نیت سے کڈنیپ کرنا جو دفعہ نکالی گئی ہے، ایک ہے جبری شادی کے لیے کڈنیپ کرنا جو کہ کبھی لگائی نہیں تھی، اور ایک ہے اغوا برائے توان جس کو ہم نارملی کہتے ہیں جو ATC کا مقدمہ بنتا ہے، وہ اس میں تھا نہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ 364 بدفعلی کی نیت سے یا بچی کو ایک طریقے سے سلیو بنانے کی نیت سے اغوا کرنا وہ لگتا ہے جو اوریجنل FIR میں تھا. 363 میں اغوا کاری مان رہی ہے پولیس، ایسا نہیں کہ پولیس اغوا کاری نہیں مان رہی ہے. پھر 363 کیوں لگا رہی ہے؟ کیونکہ 363 میں 7 سال سزا ہے، 364 میں 14 سال سزا ہے. 10 سال سے کم کبھی کہیں سزا ہوتی ہے تو بیل آسان ہو جاتی ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری تیاری 17 تاریخ کے لیے ہو رہی ہے کہ ملزم کو کسی طرح بیل مل لی جائے، فصل تیار کی جائے. تو 375 جو تھا آفینس. اچھا، اب جو کی ڈیفینیشن دسمبر 2021 سے آئی ہے اس میں جو نارمل ہوتا تھا، جس کو نارمل روٹین میں ہم ایک ایکٹ سمجھتے تھے کے لیے، وہ اب نہیں ہے. کوئی ایکٹ کسی آبجیکٹ کے تھرو پرفارم کیا ہو، بچے کی کسی کی باڈی کی گئی ہو یا اورلی کچھ پرفارم کیا ہو، سب کے زمرے میں آتا ہے. ڈیفینیشن بہت وسیع ہو گئی ہے. اور پہلے کیسز اسی سندھ ہائی کورٹ کے ہیں جہاں چائلڈ میرج کی ایلیگیشنز کے ساتھ انڈر انویسٹیگیشن آیا ہے اور چارج فریم ہوا ہے، بیکاز یہ شادی ہی غیر قانونی ہے اپنی حیثیت کے اندر. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے ہیں. اب یہ مینڈیٹری ریجیمز ہیں اس کے اندر، ایون ٹریفکنگ کے حوالے سے کہ MLC ہونا چاہیے. بٹ اب جج صاحب جو حکم بہتر سنوائیں، ہم اسی کے بعد کچھ کر سکتے ہیں. ہم جوڈیشل وزڈم کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ججز کے اوپر بات نہ کریں، بہتر ہے.